اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اقسام المفردی۔ المفرد کلمۃ اسم اداۃ۔ الکلمۃ وہی الفعل باصطلاح النحاة مثل كتب يكتب اكتب، فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاثة نجدها اولا تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، هي الكاف والتاء والباء، وتشترك أيضا في معنى واحد وهو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه، وثانيا تفترق في هيئاتها اللفظية۔ موضوع گفتگو مباحث الالفاظ میں لفظ کی مختلف تقسیمات میں جو تیسری تقسیم تھی، یعنی لفظ بما ہو لفظ مطلق، تو فرماتے ہیں اس اعتبار سے دو قسمیں بنی، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد اور مرکب کی تعریف کے بعد اقسام مرکب کو گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اور آج اقسام مفرد کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد مباحث الالفاظ کی گفتگو تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اقسام مفرد، یہاں پر گویا لفظ مفرد ایسے سمجھ لیں جیسے کہ ہم نحو میں کلمہ کہتے ہیں، جس کو کلمہ، منطق میں اسے مفرد کہتے ہیں، اور منطق میں جسے کلمہ کہتے ہیں نحو میں اسے فعل کہتے ہیں۔ تو نحو میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ منطق میں اسی کلمہ نحوی کی جگہ پر لفظ رکھتے ہیں المفرد، کہتے ہیں مفرد کی تین قسمیں، اور سب سے پہلے ترتیب میں لاتے ہیں فعل کو۔ نحو میں پہلے اسم کو لاتے ہیں، بعد میں فعل کو لاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے فعل کو لاتے ہیں، البتہ لفظ فعل کی جگہ پر لفظ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ منطق میں جسے نحو میں جسے فعل کہتے ہیں، منطق میں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مفرد کی، جو کہ نحوی جہت سے کلمہ کہلاتا ہے، اس کی تین قسمیں، کلمہ، اسم، اور تیسرا لفظ استعمال ہوا ادات، یہ وہی ہے کہ جسے نحو میں حرف کہتے ہیں، تو یہ نام بدل گئے۔ ابتداً کلمے کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ وہی ہے جسے آپ نحو میں فعل کہتے ہیں، اصطلاح نحات میں جو چیز فعل کہلاتی ہے وہی اصطلاح منطق میں کلمہ کہلاتی ہے۔ جہاں تک لغوی بحث کا تعلق ہے تو کلمے کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں، جیسا کہ نحو میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ لفظ ماخوذ ہے کلمن سے،
اور کلمن کا معنی ہوتا ہے الجرح، جرح یعنی زخم دینا۔ بعد میں یہ لفظ منتقل ہوا ہے فعل کی طرف، کیونکہ یہ زمانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر تجدد و تغیر ہے۔ ابتدائی طور پر چند ایک مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں لفظ کتبہ یکتب اکتب، کہتے ہیں آپ ان مثالوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ ان لفظوں کے مابین کچھ ایسی چیزوں کو پائیں گے، کچھ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جو مشترک ہیں، یعنی یہ کلمات جن چیزوں میں مشترک ہوں گے، اور بعض چیزیں آپ ایسی بھی ان کے مابین دیکھیں گے کہ جو نقطہ افتراق ہیں، جس میں یہ کلمات آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے نکات مشترکہ کا، تو اشتراکی لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلی چیز ہے مادہ۔ مادے میں یہ مشترک ہیں، مادہ لفظیہ سب کے اندر سیم مادہ ہے۔ دوسرا معنی مصدری، معنی حدثی، ان دو چیزوں میں یہ تمام کلمات ہو گئے مشترک۔ اور جہاں تک تعلق ہے افتراقی لحاظ کا، تو آپ غور کریں تو یہ تمام الفاظ آپس میں جو افتراق رکھتے ہیں وہ ہے ہیئت و وزن، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شکل ہے، الگ الگ ہیئت ہے، الگ الگ وزن ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ افتراق ہے، وہ یہ کہ جیسے جیسے جہت بدلتی رہتی ہے، یعنی ہیئت و شکل اور وزن جیسے جیسے بدلتا رہتا ہے، تو ان کلمات کی جو دلالت ہے، اور وہ دلالت ہے ایک نسبت تامہ زمانیہ پر، وہ بھی بدلتی رہتی ہے۔ یعنی وہ دلالت کے جو نسبت تامہ زمانیہ پر ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے جیسے جیسے حیات بدلتی رہتی ہے۔ نسبت کیا ہے؟ وہی معنی مصدری حدثی، کہ جس کی ہم نسبت دے دیتے ہیں کسی فاعل غیر معین کی جانب، البتہ معین زمانے میں۔ مثال لفظ کتبہ، اب یہ لفظ کتبہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ کتابت کی نسبت ہے ایک ایسے فاعل کی طرف کہ جو غیر معین ہے، البتہ یہ نسبت ایک ایسے زمانے میں واقع ہوئی ہے جو گزر چکا ہے، اسی کو کہتے ہیں نسبت تامہ زمانیہ۔ اسی طریقے سے لفظ یکتبو دلالت کرتا ہے تجدد وقوع پر، کہ یہ کام مثلا یا تو کنٹینیو ہے، یا بار بار ہو رہا ہے، یا بار بار ہوگا۔ اس نسبت تجدد وقوع کی نسبت ہم دیتے ہیں ایک فاعل غیر معین کی طرف۔ اسی طریقے سے لفظ اکتب کہ جو طلب کی نسبت پر دلالت کر رہا ہے، کتابت کو طلب کرتے ہیں حال کے اندر، البتہ فاعل غیر معین سے۔ بس دو چیزیں ہوئیں، ایک ہے مادہ، ایک ہے حیات۔ مادے میں مشترک ہیں، حیات میں افتراق ہے۔
آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام المفردی، مفرد کی اقسام. المفرد کلمۃ اسم ادات. مفرد کلمہ ہے، اسم ہے، ادات ہے. الاول الکلمۃ، پہلا کلمہ ہے. وہی، اور یہ کلمہ الفعل باصطلاح النحاتی، یہ نحات کی اصطلاح میں فعل ہے. یہ وہی فعل ہے نحویوں کی اصطلاح کے مطابق. مثالیں دے رہے ہیں کلمے کی. مثل کتب یکتب، اکتب. فَإِذَا لاحظنا هذه الافعال، پس جب ہم ملاحظہ کریں گے ان افعال کو. پہلے افعال کہا نحوی جہت، کیونکہ یہی ہمارے ذہن کے قریب ہے. اول کلمات الثلاثہ، یا ان کلمات ثلاث کو. تو یہاں پر کلمہ بمعنی کلمہ منطقی نہیں، کلمہ منطقی مراد ہے، کلمہ نحوی مراد نہیں ہے. ان تین کلمات کو، یعنی تین افعال کو، کیونکہ او وہی ایک ہی معنی ہے. نجدھا، جب ہم ان تینوں کو ملاحظہ کریں گے، غور سے دیکھیں گے، تو نجدھا، تو ہم ان تینوں کلمات کو پائیں گے. کیا پائیں گے؟ اولاً، پہلی مرتبہ تو ہم ان کو پائیں گے، یعنی یہ ہوں گے. یہاں پر اشتراکی لحاظ ملحوظ نظر ہے کہ یہاں پر ہم پائیں گے کہ یہ کلمات الثلاث تشترکو، یہ تینوں کلمات مشترک ہیں فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ محفوظۃ فی الجمیع. ہم ان تینوں کلمات کو مشترک پائیں گے ایک ایسے مادے میں کہ جو مادہ لفظیہ ہے، واحدۃ، وہ ایک ہی ہے، اور وہ مادہ محفوظۃ فی الجمیع. ان تینوں کلمات، ان تینوں افعال کے اندر وہ مادہ محفوظ ہے. تو پہلی چیز کہ جو ان تینوں کے مابین مشترک ہے وہ ہے مادہ. تو یہاں پر اشتراکی لحاظ ملحوظ خاطر ہے. وہ مادہ ہے کیا؟ وہیہ. اور یہ مادہ الکاف والتاء فالباء، کاف ہے، تا ہے، با ہے. اس عبارت میں لفظ کاف کے بعد فالتاء فالباء کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، یعنی فا کو لائے ہیں. فا، فائے عاطفہ ترتیبیہ بلا مہلہ. ایک تو یہ ترتیب پر دلالت کرتی ہے، دوسرا یہ کہ بلا مہلہ، یعنی مہلت نہیں ہے. بس کاف کے بعد تا، اس کے بعد با. تو ایک نقطہ مشترک تو یہ ہے. وَتَشْتَرِكُ أَيْضًا، اور یہی کلمات الثلاث، یہی افعال مشترک ہیں ایک اور چیز میں بھی، اور وہ کیا ہے؟ فی معنی واحد، ایک معنی میں مشترک ہیں. تینوں کے اندر ایک ہی معنی ہے. یہاں پر اس معنی سے مراد ہے معنی مصدری، معنی حدثی، لہذا وہ نکال رہے ہیں. ہو معنی الکتابتی، وہ معنی واحد معنی کتابت ہے، یعنی وہی مصدر. اگر کتب یکتب اکتب کا مصدر نکالیں تو الکتابت، لکھائی. وہو، اور یہ معنی اور یہ کتابت معنی مستقل فی نفسہ، یہ کتابت ایک معنی مستقل ہے اپنی ذات میں. بذات خود معنی مستقل ہے، یعنی تنہا قابل تصور ہے. تو پہلی جہت جو ہے وہ اشتراکی ہے، یعنی لحاظ کیا گیا ہے جہت مشترکہ کو. دوسرا لحاظ افتراقی ہے.
وثانین یعنی نجدھا اولا تشترق وثانیا تفترق، جب ہم ان کلمات اور ان افعال کو ملاحظہ کریں گے تو ہم پہلی مرتبہ ان کو مشترک پائیں گے اور دوسری مرتبہ ہم ان کو مفترق پائیں گے۔ یہ کلمات، یہ افعال تفترق، یہ مفترق ہیں، الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے، فی ہیئاتھا اللفظیتی، اپنی ہیئات لفظیہ میں۔ ہیئات بمعنی شکل، ہیئت بمعنی وزن۔ اب اس کو اور کھول کر بیان کر رہے ہیں فا کے ذریعے سے کہ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِّنْهَا، پس بالتحقیق ان کلمات ثلاث و افعال میں سے ہر ایک کے لیے ہیئتاً، ایک ایسی ہیئت و شکل و وزن ہے کہ تخصھا، کہ جو ہیئت اسی کلمے کے ساتھ خاص ہے، اسی فعل کے ساتھ خاص ہے، کہ پھر وہ ہیئت کہیں اور نہیں ہے، وہیں پر موجود ہے۔ خوب، یہ ایک افتراقی لحاظ، ایک نقطہ جو ہے وہ افتراقی۔ دوسرا وتفترق ایضاً، اور یہ کلمات الثلاث اور یہ افعال مفترق ہیں ایک اور جہت سے بھی، اور وہ کیا ہے؟ فی دلالتها علی نسبۃ تامۃ زمانیۃ تختلف باختلافها، یہ کلمات دلالت کرنے میں بھی الگ الگ ہیں، یعنی ان کی دلالت میں بھی ایک دوسرے سے علیحدگی ہے، جدائی ہے۔ کس چیز پر دلالت کرنے میں؟ علی نسبت، اس نسبت پر کہ جو نسبت تامۃ، نسبت تامہ ہے، زمانیت، وہ نسبت کی جو نسبت زمانیہ ہیں، تختلف باختلافها، وہ نسبت تامہ زمانیہ کہ جو مختلف ہوتی ہے، باختلافها، اس حیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یعنی جیسے جیسے حیت بدل رہی ہے تو دلالت میں بھی فرق آ رہا ہے، نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرنے میں بھی خود بخود فرق آ رہا ہے، کیونکہ حیت بدلتی جا رہی ہے تو نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت میں بھی فرق آتا جا رہا ہے۔ اب ذرا نسبت تامہ زمانیہ کو اور کھولیں گے، وہیا، اور یہ جو نسبت تامہ زمانیہ ہے یہ ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ہیا نسبت ذالک المعنی، کہہ رہے ہیں یہ اسی معنی کی نسبت ہے۔ اسی معنی سے مراد وہی کتابت، وہی معنی مستقل فی نفسہ جس کا ذکر پیچھے آیا تھا کہ جو نقطہ مشترک تھا، یہ وہی معنی ہے المستقلی کہ جو مستقل ہے، المشترک فیہا کہ جو معنی مشترک ہے، فیہا ان کلمات کے اندر، یہ اسی معنی مستقل مشترک کی نسبت ہے الی فاعل ما، کسی فاعل کی جانب، کسی فاعل نکرہ، پھر اس کے لیے ما نکرہ بطور صفت لے کر آ رہے ہیں، اور اب ایک اور صفت لے کر آ رہے ہیں، اور وہ صفت ہے غیر معین، فاعل غیر معین۔ یہ قید اس لیے لگائی ہے فاعل غیر معین، اس لیے کہا کیونکہ اگر فاعل معین ہو جائے تو پھر جملہ بن جائے گا، اور پھر جب وہ جملہ بن جائے گا، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، کلمہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جب جملہ بن جائے گا تو وہ مرکب ہو جائے گا، پھر مفرد کی قسموں سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر اصلاً فقط فعل پر ناظر ہیں، توجہ جو ہے وہ فاعل کی طرف ہے ہی نہیں، لہٰذا فعل کی کہیں نہ کہیں تو نسبت ہوگی۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ فعل کبھی فاعل کے بغیر واقع ہو ہی نہیں سکتا ہے، فعل کی بہرحال کسی نہ کسی فاعل کی طرف تو نسبت ہوگی، کبھی وہ فاعل پتہ ہوگا، کبھی فاعل پتہ نہیں ہوگا۔ اگر فاعل معین ہو جائے تو وہ پھر مرکب بن جائے گا، تو پھر مرکب مفرد کی قید سے خارج ہو کے مرکب میں چلا جائے گا، جملہ بن جائے گا۔
لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت تامہ زمانیہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہی نسبت ہے، یہ نسبت ہے در حقیقت اس معنی مستقل مشترک کی نسبت ہے کسی فاعل غیر معین کی جانب، البتہ فی زمان معین، زمانہ معین میں، من الازمنتی، زمانوں میں سے کسی مخصوص زمانے کے اندر۔ یہ جو جملہ تشریح کے سلسلے میں کہا ہے اس کو ذرا اور مثال پر تطبیق دے کے سمجھائیں گے کہ فرض کریں فکتبا، مثلا ہماری مثال کے اندر آیا تھا کتبا، فکتب تدلو، بس یہ لفظ کتبہ جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کس چیز پر؟ علی نسبت الحدثی۔ اب اس کو پہلے کہا معنی واحد، پھر کتب یکتب اکتب سے نکال کر اس کو کہا الکتابہ، پھر اس کو کہا کہ آگا یہ کتابت وہ معنی واحد، ایسا معنی ہے کہ جو اپنی ذات میں مستقل ہے۔ میں نے اسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ معنی واحد سے مراد معنی مصدری یا معنی حدثی، تو وہ لفظ حدث وہ اب یہاں پر مرحوم یہاں پر اب استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آگا یہ کتبت دلالت کرتا ہے اس حدث کی نسبت پر، حدث سے مراد وہ المعنی المشترک، المعنی وہی المعنی یعنی الکتابہ، کہہ رہے ہیں آگا حدث سے مراد وہی معنی مشترک ہے جس کے اندر یہ سب کے سب الفاظ مشترک تھے۔ کہہ رہے ہیں آگا یہ حدث کی نسبت پر دلالت کر رہا ہے، حدث کی نسبت کس کی طرف؟ الی فاعل ما غیر معین، فاعل غیر معین کی طرف یہ کتبہ دلالت کر رہا ہے، یعنی دلالت کر رہا، یہ کتبہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کتابت کی نسبت ہے ایک فاعل غیر معین کی طرف، البتہ یہ نسبت واقع ہوئی ہے فی زمان، ایک ایسے زمانے میں مضی جو گزر چکا ہے۔ دوسری مثال پر تطبیق، وَيَكْتُبُ، اور یکتبو علی نسبت تجدد الوقوع، یکتبو دلالت کرتا ہے وقوع کے تجدد پر، تجدد کا مطلب ہوتا ہے بار بار یا استمرار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، فی الحال یعنی حال کے اندر وقوع کے تجدد کی نسبت پر دلالت کرتا ہے، او فی الاستقبالی، یا استقبال کے اندر، یعنی فی الحالی اول استقبالی، جیسا کہ نحو کے اندر ہم اس مطلب پر گفتگو کرتے ہیں کہ لفظ یکتبو کے اندر ذاتاً یہ صلاحیت ہے کہ وہ حال یا استقبال کا معنی دیتا ہے، حال کی معنی دینے کی بھی صلاحیت ہے اور استقبال کے معنی کے دینے کی بھی صلاحیت ہے۔ علی نسبت تجدد الوقوع فی الحال او فی الاستقبال الی فاعلها، الی فاعلها متعلق نسبت، یعنی نسبت تجدد الی فاعلها، اسی نسبت کے فاعل کی جانب، البتہ یہاں پر بھی فاعل غیر معین، فاعل ما غیر معین۔ تیسری مثال پر ترتیب کو، وَاكْتُبْ علی نسبت طلب الکتابتی فی الحال، اور لفظ اکتب دلالت کر رہا ہے زمان حال میں کتابت کے طلب کی نسبت پر، اکتب دلالت کر رہا ہے نسبت طلب کتابت پر، ایک ایسی نسبت پر کہ جس کے اندر کتابت کو طلب کیا گیا ہے فی الحال، حال کے اندر یعنی زمانہ حال کے اندر، من فاعل ما، کسی فاعل غیر معین سے۔ آغا مرحوم مظفر یہاں پر فی الحال کہہ رہے ہیں یعنی زمانہ حال مراد لے رہے ہیں، گویا ان کی رائے یہ بنی کہ فعل امر زمانہ حال میں نسبت طلب کتابت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر زمانہ حال ہے، البتہ اشکال کیا گیا ہے اس پر بعض، یعنی یہ خود ایک سیر حاصل گفتگو ہے اور اس پر کافی بحث ہے کہ آیا جو فعل امر ہے زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے یا زمانہ استقبال پر دلالت کرتا ہے، تو بعض شارحین اس پر اشکال وارد کرتے ہیں کہ فعل امر کا جو زمانہ ہے وہ استقبال ہے، حال نہیں ہے،
اسی وجہ سے علماء نحوی جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں فعل امر کی اس طرح سے کہ فعل امر وہ دلالت طلب وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرتا ہے حدث کے طلب پر، کسی فاعل سے فعل مستقبل یعنی زمانہ استقبال کے اندر یہ نحوی حضرات جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں کہ فعل امر دلالت کرتا ہے طلب حدث پر کسی فاعل غیر معین سے زمانہ استقبال کے اندر۔ بعض علماء نے جواب دیا ہے اس کا، کہتے ہیں کہ ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم جو قول مصنف فی الحال اس سے ہم مراد لیں کہ یہ ظرف ہے طلب کے لیے، نہ کہ خود کتابت یعنی معنی مصدری یعنی معنی حدث کے لیے، یعنی خود استعمال لفظ امر زمانہ حال میں ہے، طلب ظرف، طلب جو ہے وہ حال میں واقع ہوئی ہے، یعنی زمانہ حال اس طلب کے لیے ظرف ہے، البتہ کتابت یعنی وہ معنی مصدری اس کے حاصل ہونے کا زمانہ استقبال ہے۔ تو وہ اس طریقے سے جملہ کہتے ہیں کہ وَالزَّمَانُ فِعْلِ الْأَمْرِ إِنَّمَا يَكُونُ مُسْتَقْبِلًا بِاعْتِبَارِ الْحَدَثِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَأَمَّا زَمَانُهُ بِاعْتِبَارِ الطَّلَبِ الصَّادِرِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْحَالُ۔ جہاں تک تعلق خود حدث کے جس کا امر کیا گیا ہے، جس کا تحقق مطلوب ہے، اس کا تعلق تو فعل زمانہ مستقبل سے ہی ہے کہ وہ استقبال میں ہی حاصل ہوگا، البتہ جہاں تک تعلق ہے اس فعل امر کے استعمال کا، وہ زمانہ حال ہی، اس اعتبار سے کہ متکلم سے جب وہ صادر ہو رہا ہے طلب تو وہ زمانہ حال کے اندر صادر ہو رہا ہے۔ وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ نَسْتَطِيعُ، یہاں پر جو دو نکات بیان کیے، ایک نقطہ اشتراک اور ایک نقطہ افتراق فرماتے ہیں، اس بیان سے نستطیع ہم قدرت حاصل کر پائے ہیں اس بات پر کہ ان نستنتجا کہ ہم نتیجہ اخذ کریں اس بات کا کہ ان المادۃ التی تشترک فیہا الکلمات الثلاث تدل علی المعنی الذی تشترک فیہ، اس بات پر کہ وہ مادہ التی تشترک فیہا، وہ مادہ کہ جس مادے میں مشترک ہیں تینوں کی تینوں کلمات، یہ مادہ تدلو، یہ مادہ دلالت کرتا ہے علی المعنی، اس معنی پر، معنی سے مراد وہی کتابت، اس معنی پر الذی تشترک فیہ، وہ معنی کہ جس میں یہ کلمات مشترک ہیں، اور اس مطلب کے بھی استنتاج پر ہم قدرت حاصل کر چکے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وَأَنَّ الْهَيْئَةَ الَّتِي تَفْتَرِقُ فِيهَا وَتَخْتَلِفُ، اور وہ ہیئت کہ جس ہیئت میں یہ تینوں کلمات مفترق ہیں، جدا ہیں اور مختلف ہیں، تدلو، یہ ہیئت دلالت کر رہی ہے علی المعنی، ایسے معنی پر، الذی کہ جو معنی تفترق فیہ، کہ جس معنی میں یہ کلمات الگ الگ ہیں، وہ یختلف فیہا، اور یہ معنی مختلف ہوتا ہے فیہا، ان تینوں کلمات کے اندر، وہ وہی نسبت تامہ زمانیہ کی دلالت تھی فاعل غیر معین کے ذریعے سے زمانہ معین کے اندر، اس میں اختلاف تھا ہیئت کی وجہ سے۔ وہ علیہ، بس اس بنیاد پر یصح، صحیح ہے تعریف الکلمتی، کلمے کی تعریف کرنا، بأنہا، اس طرح سے کہ یہ کلمہ اللفظ المفرد الدال بمادتہ علی معنی مستقل فی نفسہ، کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اپنے مادے کے ذریعے سے معنی مستقل پر، یعنی ایسا معنی کہ جو اپنی ذات میں مستقل ہے،
اس پر و بہیئتہ، اور یہ کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اپنی ہیئت کے ساتھ، اپنی ہیئت کے ذریعے علی نسبت ذالک المعنی، اسی معنی مستقل فی نفسہ کی نسبت پر، کہ وہ نسبت ہے الی فاعل، ایک ایسے فاعل کی جانب، لا بعینہ، البتہ فاعل غیر معین ہے، فاعل معین نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر اگر فاعل معین مراد لیا جائے تو پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بن جائے گا، پھر مفرد سے خارج ہو کر یہ تقسیم مرکب کے اندر داخل ہو جائے گا، لہٰذا ہم کہیں گے فاعل لا بعینہ، اور یہ نسبت نسبتاً تامتاً زمانیتاً، یہ نسبت تامہ زمانیہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔